خطاب کر رہے ہیں۔ جو پختونخوا کی پولیس ہے، جو پختونخوا میں ہمارا فوجی سپاہی ہے، جو پختونخوا کے لائرز ہے، جو پختونخوا کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تو دہشت گردی کے مقابلے میں صف اول کا کردار ادا کر رہے تھے اور ان کا قربانیاں سب سے زیادہ ہیں۔ اور یہ ہمارے تمام شہیدوں کے ساتھ جس طریقے سے وہ ساری قربانیاں بھول کے ہمارا ایک جو پوزیشن ہم نے حاصل کیا تھا کہ دنیا میں آنا شروع ہو گیا کہ پاکستان نے اپنے ہاں ایٹ لیسٹ دہشت گردوں کا بیک گراؤنڈ توڑا، ہم نے پتہ نہیں کیسے اور کیوں ان کو عوام سے پوچھے بغیر، پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر، نہ صرف دہشت گرد تنظیموں سے بات چیت ہوئی، مگر ساتھ ساتھ ان میں وہ لوگ جو سنگین دہشت گردی کے حملے میں ملوث تھے ان کو بھی جیل سے نکالا گیا۔ اور پھر جب افغانستان میں طالبان کا حکومت آئی تو اس وقت وہاں کے جو جیلز تھے ان میں بھی بہت ہی زیادہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے لوگ ان جیلز میں بند تھے۔ جب افغانستان میں یہ ٹرانزیشن آیا اور ان جیل سے وہ لوگ باہر نکلے، ہم نے تو ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم نے دعوت دیا کہ آپ آئے، اسی قبائلی علاقے میں رہے جن کے عوام نے ان کے مقابلے میں شہادتیں دے 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 کے سب کچھ تباہ کر کے ان کو بگائے تھے، وہاں ہم ان کو واپس آباد کرتے ہیں اور پھر امن ہوگا۔ اور کل کا جو واقعہ تھا وہ جسٹ the لیٹسٹ ایگزامپل ہے کہ کس قسم کا واقعہ، کس قسم کا امن ہم نے قائم کیا ہے۔ اس ایک ڈیسیژن نے پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا۔ کر سکتے ہیں، لوگوں کو روزگار بھی دلوا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انکریج کر سکتے ہیں کہ اس کام میں شامل ہو۔ بجلی کا جو مسئلہ ہے آپ سب اس سے گزر رہے ہیں، بجلی کا جو بل ہے اس کا شکایت جگہ جگہ سے آ رہا ہے، اور جو پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جب کوئی سیاستدان کہتا ہے نا کہ میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کیا، پتہ نہیں کہاں سے لوڈ شیڈنگ آئی، تو جو پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ جب ایسے بیان سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کون سا پاکستان ہے جس میں کوئی وقت تھا جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں تھا۔ اب تو ہمارا اتنا مہنگائی ہو چکی ہے تو آپ وہ بجلی کا بل دے بھی نہیں سکتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارا موسمی تبدیلی کے جو نقصانات ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ تو کیوں نہیں ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ایک گرین انرجی پارک بنائیں، جہاں سولر ہے وہ سولر ہو، جہاں ونڈ ہے وہ ونڈ ہو، جہاں ریورائن ہائیڈل ہے وہ ہائیڈل بھی ہو، جو بھی مختلف طریقہ کار ہے۔ اور اگر ہر ڈسٹرکٹ میں یا ہر ڈویژن میں پہلے پھر ہر ڈسٹرکٹ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پہ ہم گرین انرجی زون بنائیں، صوبائی حکومت زمین دے اور صوبائی حکومت کا جو شیئر ہے، جو ایکٹی ہے وہ زمین ہوگا، باقی پرائیویٹ سیکٹر آئے بیرون ملک سے، اپنے ملک سے، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ماڈل میں ہمیں سولر فارم دلوا دے، ونڈ فارم دلوا دے، ریور آئن پہ ہمیں ہائیڈل انرجی دلوا دے، اور پھر ہم لوکلی جو مقامی لوگ ہیں جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو کم قیمت کا بجلی بھی پہنچا سکتے ہیں، موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، مہنگائی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے، غیر ممکن نہیں ہے۔ بس اگر آپ 18 مہینے ملے یا 3 مہینے ملے
اگر آپ کا منشور یہ ہوگا، مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو جیل میں ڈالوں گا، تو جیل میں ڈالیں گے شاید آپ، اس کام میں شاید سب کامیاب رہے ہیں، لیکن آپ کو اتنا آسان طریقے سے اتنا بڑا مسائل ہم نے نکالنا ہے، وہ تو اس کو تھوڑا سا توجہ دے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ جن کے لوگوں کے پاس وسائل کم ہیں، جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، تو ویسے ہمیں ان علاقوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو غریب لوگ ہیں، جو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اپنے لیے یہ بجلی کا سہولت دلوا دے۔ وہاں ہم ان کو ڈیزرونگ فیملیز کو سولر مفت میں ان کے سولر کا نظام کرتے 200 یونٹس تک 300 یونٹس، اور ہم نے سندھ میں کاربن کریڈٹس کا ایک بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ کاربن کریڈٹس کیا ہے کہ ہم جو مینگرووز پلانٹ کر رہے، درخت پلانٹ، ادھر بھی بلین ٹریز تھے نا، ہم نے وہ ٹریز پلانٹ کیے، لیکن ان کے ایکسچینج میں ہم نے کاربن کریڈٹس بیچے، اور درخت پلانٹ کرتے کرتے $20 ملین حکومت سندھ نے کمایا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اسی جو کاربن کریڈٹس ہے، اس سے میں مفت جو غریب ترین لوگ ہیں، مفت گرین انرجی کے تحت بجلی پہنچا دوں، اور ان کا جو سولر ہے اس کو میں کاربن کریڈٹس پہ مارکیٹ میں بیچ دوں، اور اس طریقے سے یہ منصوبہ فنڈ کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے، صرف دھیان دینا ہے، ٹائم دینا ہے، وقت دینا ہے۔ ویسے تو پیپلز پارٹی ہمیشہ انقلابی کام کرتی ہے۔ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کروایا، سب ہم پہ طنز کرتے تھے۔ اب دنیا مانتے ہیں کہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین منصوبہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے۔ مزدوروں کے لیے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، آج تک ان کو یاد ہے، مگر ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں اب وہ تو 70s کا دور تھا، ہم 2024 میں چل رہے ہیں۔ ہم 2024 میں اپنے مزدوروں کو کیا وعدہ دے سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ حق دلوا سکتے ہیں؟ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ویژن تھا، اس کو اس دور کے لیے ہم کیسے انٹروڈیوس کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے چاہا، اور ہم نے ایک پائلٹ پروگرام صوبہ سندھ میں بھی شروع کیا بے نظیر مزدور کارڈ کے نام سے، جس سے وہ تمام جو سہولتیں ہیں، پینشنز ایٹسٹرا، ہم نہ صرف ان مزدور جو رجسٹرڈ مزدور انڈسٹریز میں ہیں یا ایون جو حکومت میں کام کرتے ہیں، مگر تمام مزدور کو جو سیلف امپلائڈ بھی ہو، چاہے وہ لائر ہو، چاہے وہ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرے، چاہے وہ ذرائع مزدور ہو، چاہے وہ what are you doing؟ بی پی لو ہو گیا، اوکے، خیال رکھیں ان کا، چاہے وہ کسی کا گھر میں کام کرے، ان کو بھی ہم وہ تمام سہولتیں فراہم کرے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارے مزدوروں کو دیا تھا۔ ہم نے اس کا پائلٹ صوبہ سندھ میں شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا تو میں ملک بھر کے مزدوروں کو اس کارڈ کے تھرو سہولت دلوانا چاہتا ہوں۔ ہم ساتھ